بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن عثمان رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره متفق علیہ۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس نے وضو کیا پھر اچھی طرح وضو بنایا تو اس کے گناہ نکل جاتے ہیں اس کے جسم سے، حتیٰ کہ اس کے ناخنوں کے نیچے سے بھی گناہ نکل جاتے ہیں۔ یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث مبارکہ ہے۔ حضرت عثمان فرماتے ہیں آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص وضو کے سنن آداب کا لحاظ کر کے اچھی طرح وضو بنا لیتا ہے تو اس کے جسم سے گناہ باقی تو جھڑ جاتے ہیں، یہاں تک کہ ناخن کے نیچے تنگ جگہوں کے اندر جو گناہ ہوتے ہیں وہ بھی جھڑ کر ختم ہو جاتے ہیں۔ اب یہاں پر کچھ حدیث کے حوالے سے محدثین بحث کرتے ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ ایک چیزیں ہوتی ہیں اعراض کے قبیلے سے جن کا جسم نہیں ہوتا، اور دوسری چیزیں اجسام کے قبیلے سے ہوتی ہیں۔ تو خروج جو ہے یہ اجسام کا خاصہ ہے۔ خروج نکلنا اسی چیز کے لیے، اسی ہی چیز کے لیے متحقق ہو سکتا ہے جو جسم والی ہو، اور اعراض کے لیے خروج متحقق ہو ہی نہیں سکتا۔ اور یہاں پر نیکی یا گناہ یہ ایسی چیزیں ہیں جو اعراض کے قبیلے سے ہیں، ان کا کوئی جسم نہیں ہوتا، پھر ان کے لیے گناہوں کے لیے خروج کیسے متحقق ہوگا، کیسے ثابت ہو سکتا ہے؟ تو اس کے بھی محدثین نے مختلف جوابات دیے ہیں۔ ایک جواب تو یہ ہے کہ یہاں پر جو خروج کا لفظ ہے یہ کنایہ ہے غفران سے۔ انسان جب وضو کرتا ہے اس کے گناہ نکل جاتے ہیں۔ نکلنے کا مطلب یہ نہیں کہ جسم سے باقاعدہ چل کر آتے ہیں، باہر نکلتے ہیں اور پھر چلے جاتے ہیں، یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں وضو کی برکت سے۔ اور بعض محدثین نے دوسرا جواب یہ دیا ہے کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو گناہ کی وجہ سے اس کی دل کے اوپر سیاہ ایک نقطہ، سیاہ نشان بن جاتا ہے۔ جیسے حضرت ابو ہریرہ کی ایک دوسری حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا ان العبد اذا اذنب ذنبا نکتت فی قلبہ نقطۃ سوداء، کہ جب کوئی انسان، کوئی بندہ گناہ کرتا ہے تو اس گناہ کی وجہ سے اس کی دل کے اوپر ایک سیاہ نقطہ آ جاتا ہے، سیاہ نشان سا آ جاتا ہے۔ تو یہ تو گناہ کا ایک اثر ہے۔ تو وضو کرنے کی وجہ سے گناہ جھڑتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ گناہ کا جو اثر ہے، جو سیاہی، وہ بھی ختم ہو جاتی ہے، جھڑ جاتی ہے، نکل جاتی ہے۔ تو یہاں پر خرجت خطایا ہو سے مراد کے خرجت اثر و خطایا ہو، اس کے گناہوں کا جو اثر ہے وہ اس وضو کی برکت سے نکل جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ وضو کرنے کی وجہ سے جسم سے جو گناہ جھڑتے ہیں تو کون سے گناہ جھڑتے ہیں، صغیرے یا کبیرے یا دونوں گناہ؟ تو اس میں بھی بعض علماء کی تو بات یہ ہے، ان کا قول جیسے علامہ ابن حزم ظاہری اور علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ دیکھو احادیث کے اندر مطلق الفاظ آئے ہیں، خرجت خطایا ہو، اس کے گناہ چھڑتے ہیں، اس میں کوئی صغیرہ کبیرہ کی قید نہیں ہے۔
تو اسی وجہ سے وضو کی برکت سے صغیر گناہ بھی جھڑ جاتے ہیں تو کبیر گناہ بھی جھڑتے ہیں۔ لیکن جمہور اہل سنت والجماعت اور جمہور محدثین ان کی رائے یہ ہے کہ وضو کی برکت سے صرف صغیر گناہ جھڑتے ہیں، کبیر گناہ نہیں جھڑتے۔ ہر ایک کے پاس اپنی اپنی دلیلیں موجود ہیں، جو کہتے ہیں کہ صرف صغیر جھڑتے ہیں، کبیر گناہ نہیں جھڑتے، تو ان کے پاس بھی بہت سارے دلیل ہیں کہ کافی ساری حدیثیں ہیں جن کے اندر فرمایا گیا معلوم یؤتی کبیرتن، جب تک کبیرہ گناہ نہ کرے۔ جیسے ایک دوسری حدیث ہے الصلوات الخمس والجمعۃ للجمعہ ورمضان الی رمضان مکفرات لما بینہن ما اجتنبت الکبائر، کہ 5 نمازیں اور جمعہ تک اور ایک رمضان دوسرے رمضان تک یہ انسان کے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں جب تک کہ کبیر گناہوں کا ارتکاب نہ کرے۔ تو اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ کبیر گناہ کے لیے توبہ استغفار اپنے کیے ہوئے پر پشیمانی یہ ضروری ہے، شرط ہے۔ اگر وہ ہوگی، اگر وضو بھی کیا جائے ساتھ ساتھ اپنے پچھلے گناہوں کے اوپر نادم پریشان ہو کر اور آگے ایسے گناہوں کا ارتکاب نہ کرنے کا عزم کر کے اللہ تعالیٰ سے مانگے بھی صحیح، وضو بھی کرے، پھر تو صغیر کبیر دونوں گناہ معاف ہو جائیں گے، کیونکہ وضو اور ساتھ ساتھ توبہ استغفار ہو گئے۔ لیکن اگر توبہ استغفار نہیں کرتا، صرف اور صرف وضو کرتا ہے، تو وضو کی برکت سے صرف صغیر گناہ معاف ہوں گے، صغیر گناہ جھڑ جائیں گے، باقی کبیر گناہ وہ تب تک نہیں ختم ہوتے، نہیں مٹتے جب تک کہ توبہ استغفار ساتھ میں نہ ہو۔